أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. سورة القمر. سورہ قمر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 55 آیتیں ہیں اور 3 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے. پاس آ لگی قیامت اور پھٹ گیا چاند، اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو ٹلا جائیں اور کہیں یہ جادو ہے پہلے سے چلا آتا، اور جھٹلایا اور چلے اپنی خوشی پر، اور ہر کام ٹھہرا رکھا ہے وقت پر، اور پہنچ چکے ہیں ان کے پاس احوال جن میں ڈانٹ ہو سکتی ہے. پوری عقل کی بات ہے پھر ان میں کام نہیں کرتے. ڈر پوری عقل کی بات ہے پھر ان میں کام نہیں کرتے. ڈر سنانے والے سو تو ہٹ آ ان کی طرف سے جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف. آنکھیں جھکائے نکل پڑیں قبروں سے جیسے ٹڈی پھیلی ہوئی. دوڑتے جائیں اس پکارنے والے کے پاس، کہتے جائیں منکر یہ دن مشکل آیا. خلاصہ تفسیر: ان کفار کے لیے زاجر یعنی غلطی پر متنبہ کرنے والا امر تو اعلیٰ درجے کا متحقق ہے. چنانچہ قیامت نزدیک آ پہنچی جس میں تکذیب پر بڑی مصیبت آوے گی، اور اس اخبار قرب ساعت کا مصداق بھی واقع ہو گیا. چنانچہ چاند شق ہو گیا، اور اس سے قرب قیامت کی تصدیق اس طرح ہوتی ہے کہ شق قمر معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے، اور ہر نبی کا ہر قول صادق ہے. اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی خبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ بھی صادق ہے. اس سے تحقق زاجر کا متعین ہو گیا، اور اس کا مقتضا یہ تھا کہ یہ لوگ اس سے منزجر اور متاثر ہوتے، لیکن ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے. یہ کنایہ ہے اس کے باطل ہونے سے کہ باطل کا اثر دیر تک قائم نہیں رہا کرتا، جیسا کہ حق تعالی کا ارشاد ہے وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. مطلب یہ کہ قرب قیامت سے نصیحت حاصل کرنا تو نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاد پر موقوف ہے. یہ لوگ خود اس کی دلیل ہی کو نظر تعامل سے نہیں دیکھتے اور اس کو باطل سمجھتے ہیں، تو پھر اس سے ان پر کیا اثر ہوتا. اور اس اعراض اور بطلان دعوی معجزہ میں خود ان لوگوں نے باطل پر مصر ہو کر حق کو جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی. یعنی ان کا اعراض کسی دلیل صحیح کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سبب اس اعراض کا ہوائے نفسانی کا اتباع اور ازروع عناد تکذیب حق ہے. اور یہ جو معجزات کو جادو کہتے ہیں جس کا اثر جلد زائل ہو جایا کرتا ہے، سو قاعدہ ہے کہ ہر بات کو بعد چندے اپنی اصلی حالت پر آ کر قرار آ جاتا ہے. یعنی حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا اسباب و آثار سے عام طور پر متعین ہو جاتا ہے.
مطلب یہ کہ وہ واقع میں تو فی الحال بھی حق متعین اور واضح ہے، مگر کم فہموں کی سمجھ میں اگر اب نہیں آتا تو بعد چندے تو ان کو بھی ظاہر ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ غور سے کام لیں تو چند روز کے بعد تم کو معلوم ہو جاوے گا کہ یہ سحر فانی ہے یا حق باقی ہے۔ اور اس زاجر مذکور کے علاوہ ان لوگوں کے پاس تو مادیہ کی بھی خبریں اتنی پہنچ چکی ہیں کہ ان میں کافی عبرت یعنی اعلیٰ درجے کی دانش مندی حاصل ہو سکتی ہے، سو ان کی یہ کیفیت ہے کہ خوف دلانے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتی، اور جب یہ حال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجیے، جب وہ وقت قیامت اور عذاب کا جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے آ جاوے گا تو خود معلوم ہو جاوے گا۔ آگے اس روز کا بیان ہے، یعنی جس روز ایک بلانے والا فرشتہ ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلاوے گا، ان کی آنکھیں مارے ذلت اور ہیبت کے جھکی ہوئی ہوں گی اور قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے جیسے ٹڈی پھیل جاتی ہے، اور پھر نکل کر بلانے والے کی طرف یعنی موقف حساب کی طرف جہاں جمع ہونے کے لیے بلانے والا نے پکارا ہے دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے، اور وہاں کی سختیاں دیکھ کر کافر کہتے ہوں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔ معارف و مسائل، پچھلی سورت النجم ازف الازف پر ختم ہوئی ہے جس میں قیامت کے قریب آ جانے کا ذکر ہے۔ اس سورت کو شروع اسی مضمون سے کیا گیا ہے، اقتربت الساعة۔ آگے قرب قیامت کی ایک دلیل معجزہ انشقاق قمر کا ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ علامات قیامت جن کی بڑی تفصیل ہے ان میں سے ایک بڑی علامت تو خود حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا آنا اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں، اور بھی چند روایات حدیث میں آپ کا قیامت کے قریب ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی علامت قیامت کی یہ بھی ہے کہ آپ کے معجزے کے طور پر چاند کے دو ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو جاویں گے پھر باہم جڑ جاویں گے۔ نیز معجزہ شق القمر اس حیثیت سے بھی قیامت کی علامت ہے کہ جس طرح اس وقت چاند کے دو ٹکڑے اللہ کی قدرت سے ہو گئے، قیامت میں سارے ہی سیاروں اور ستاروں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا کوئی امر مستبعد نہیں۔ معجزہ شق القمر، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے کوئی نشانی معجزے کی طلب کی۔ حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے ثبوت کے لیے یہ معجزہ شق القمر ظاہر فرمایا۔ اس معجزے کا ثبوت قرآن کریم کی آیت میں بھی موجود ہے، وانشق القمر، اور احادیث صحیحہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کی روایت سے آئی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جبیر بن مطعم، ابن عباس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود اپنا اس وقت میں موجود ہونا اور معجزے کا مشاہدہ کرنا بھی بیان فرماتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ شق القمر کی روایات کو متواتر قرار دیا ہے، اس لیے اس معجزہ نبوی کا وقوع قطعی دلائل سے ثابت ہے۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مقام مینا میں تشریف رکھتے تھے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی نشانی طلب کی۔ یہ واقعہ ایک چاندنی رات کا ہے، حق تعالی نے ایک کھلا ہوا معجزہ دکھلا دیا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو کر ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں پہاڑ حائل نظر آنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو۔ جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو یہ دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے۔ اس کھلے ہوئے معجزے کا انکار تو کسی آنکھوں والے سے ممکن نہ تھا۔ اس کھلے ہوئے معجزے کا انکار تو کسی آنکھوں والے سے ممکن نہ ہو سکتا تھا، مگر مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں پر جادو نہیں کر سکتے، اطراف ملک سے آنے والوں کا انتظار کرو، وہ کیا کہتے ہیں۔ بیقحی اور ابو داؤد 43 کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ بعد میں تمام اطراف سے آنے والے مسافروں سے ان لوگوں نے تحقیق کی تو سب نے ایسا ہی چاند کے دو ٹکڑے دیکھنے کا اعتراف کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ معجزہ شق القمر مکہ مکرمہ میں 2 مرتبہ پیش آیا، مگر روایات صحیحہ سے ایک ہی مرتبہ کا ثبوت ملتا ہے۔ اس معاملے میں
اس معاملے سے متعلق چند روایات حدیث یہ ہیں جو تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے، اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اپنی نبوت کے لیے کوئی نشانی معجزہ دکھلائیں، تو اللہ تعالی نے ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے جبل حرا کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں چاند شق ہوا اور 2 ٹکڑے ہو گئے، جس کو سب نے صاف طور سے دیکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو۔ اور ابن جریر نے بھی اپنی سند سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مینا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے چلا گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہی دو، گواہی دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی روایت سے ابو داؤد طیالسی نے اور بیقی نے یہ بھی نقل کیا ہے، مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں چاند شق ہو کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کفار قریش کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، ابن ابی قبطہ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ کفار قریش کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، ابن ابی قبشہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے، اس لیے تم انتظار کرو باہر سے آنے والے مسافروں کا، اگر انہوں نے بھی یہ 2 ٹکڑے چاند کے دیکھے ہیں تو انہوں نے سچ کہا ہے، اور اگر باہر کے لوگوں نے ایسا نہیں دیکھا تو پھر یہ بے شک جادو ہی ہوگا۔ پھر باہر سے آنے والے مسافروں سے تحقیق کی جو ہر طرف سے آئے تھے، سب نے اعتراف کیا کہ ہم نے بھی یہ 2 ٹکڑے دیکھے۔ شق القمر کے واقعے پر کچھ شبہات اور جواب۔ اس پر ایک شبہ تو یونانی فلسفے کے اصول کی بنا پر کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آسمان اور سیارات میں فرق والقیام یعنی شق ہونا اور جوڑنا ممکن نہیں، مگر یہ محض ان کا دعویٰ ہے۔ اس پر جتنے دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ سب لچر اور بے بنیاد ہیں، ان کا لغو و باطل ہونا متکلمین اسلام نے بہت واضح کر دیا ہے، اور آج تک کسی عقلی دلیل سے شق قمر کا محال اور ناممکن ہونا ثابت نہیں ہو سکا۔ ہاں، ناوافق عوام ہر مستبعد چیز کو ناممکن کہنے لگتے ہیں، مگر یہ ظاہر ہے کہ معجزہ تو نام ہی اس فعل کا ہے جو عام عادت کے خلاف اور عام لوگوں کی قدرت سے خارج، حیرت انگیز و مستبعد ہو، ورنہ معمولی کام جو ہر وقت ہو سکے اسے کون معجزہ کہے گا؟ دوسرا عامیانہ شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہوتا تو پوری دنیا کی تاریخوں میں اس کا ذکر ہوتا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ واقعہ مکہ معظمہ میں رات کے وقت پیش آیا ہے، اس وقت بہت سے ممالک میں تو دن ہوگا، وہاں اس واقعے کے نمایاں اور ظاہر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، اور بعض ممالک میں نصف شب اور آخر شب میں ہوگا، جس وقت عام دنیا سوتی ہے، اور جاگنے والے بھی تو ہر وقت چاند کو نہیں تکتے رہتے۔ زمین پر پھیلی ہوئی چاندنی میں اس کے 2 ٹکڑے ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے کسی کو اس طرف توجہ ہوتی۔ پھر یہ تھوڑی دیر کا قصہ تھا، روز مرہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک میں چاند گہن ہوتا ہے، اور آج کل تو پہلے سے اس کے اعلانات بھی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ہزاروں لاکھوں آدمی اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو کیا اس کی یہ دلیل بنائی جا سکتی ہے کہ چاند گہن ہوا ہی نہیں؟ اس لیے دنیا کی عام تاریخوں میں مذکور نہ ہونے سے اس واقعے کی تکذیب نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی مشہور و مستند تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ ہندوستان میں مہاراجہ مالبار نے یہ واقعہ بچش میں خود دیکھا اور اپنے روزنامچے میں لکھوایا، اور یہی واقعہ ان کے مسلمان ہونے کا سبب بنا۔ اور اوپر ابو داؤد طیالسی اور بیقی کی روایات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خود مشرکین مکہ نے بھی باہر کے لوگوں سے اس کی تحقیق کی تھی، اور مختلف اطراف کے آنے والوں نے یہ واقعہ دیکھنے کی تصدیق کی تھی۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ
مستمر کے مشہور معنی جو فارسی اردو میں بھی معروف ہیں وہ دیر تک اور دائم رہنے کے ہیں، مگر عربی زبان میں یہ لفظ مر اور استمر کبھی گزر جانے اور ختم ہو جانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ائمہ تفسیر میں سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ یہی معنی بیان کیے ہیں۔ اس پر مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا، خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ ایک معنی مستمر کے قوی اور شدید کے بھی آتے ہیں۔ ابو العالیہ اور ضحاک نے اس آیت میں مستمر کی یہی تفسیر کی ہے اور مراد یہ ہوگی کہ یہ بڑا قوی جادو ہے۔ اہل مکہ جب اس مشاہدے کی تکذیب نہ کر سکے تو اس کو جادو یا سخت جادو کہہ کر اپنے دلوں کو تسلی دینے لگے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، استقرار کے لغوی معنی قرار پکڑنے کے ہیں۔ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ ہر کام اور ہر چیز اپنی غایت پر پہنچ کر آخر کار صاف ہو جاتی ہے۔ کسی جال سازی سے جو پردہ حقیقت پر ڈالا جاتا ہے وہ انجام کار کھل کر رہتا ہے اور حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ مہطعین الی الداع، مہطعین کے لفظی معنی سر اٹھا ہونے کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہے کہ بلانے والے کی آواز کی سمت میں دیکھتے ہوئے محشر کی طرف دوڑیں گے۔ معنی آیت کے یہ ہے کہ بلانے والے کی آواز کی سمت میں دیکھتے ہوئے محشر کی طرف دوڑیں گے، اور اس سے پہلی آیت میں جو خش عن ابصارہم آیا ہے جس کے معنی ہے نگاہ اور سر جھکانے کے، ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ محشر کے موافق مختلف ہوں گے۔ کسی موقف میں ایسا بھی ہوگا کہ سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے نوح کی قوم، پھر جھوٹا کہا ہمارے بندے کو اور بولے دیوانہ ہے، اور جھڑک لیا اس کو، پھر پکارا اپنے رب کو کہ میں عاجز ہو گیا ہوں، تو بدلا لے۔ پھر ہم نے کھول دیے دہانے آسمان کے پانی ٹوٹ کر برسنے والے سے، اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا سب پانی ایک کام پر جو ٹھہر چکا تھا، اور ہم نے اس کو سوار کر دیا ایک تختوں اور کیلوں والی پر، بہتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے بدلہ لینے کو اس کی طرف سے جس کی قدر نہ جانی تھی، اور اس کو ہم نے رہنے دیا نشانی کے لیے، پھر کوئی ہے سوچنے والا؟ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ خلاصہ تفسیر، ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی، یعنی ہمارے بندے خاص نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور کہا کہ یہ مجنون ہے، اور محض اس قول بےہودہ ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ان سے ایک بےہودہ فعل بھی سرزد ہوا، یعنی نوح علیہ السلام کو ان کی طرف سے دھمکی بھی دی گئی، جس کا ذکر سورہ شعراء میں ہے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں محض درماندہ ہوں، ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سو آپ ان سے انتقام لے لیجئے، یعنی ان کو ہلاک کر دیجئے، کا قولہ تعالی رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ بس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، پھر آسمان اور زمین کا پانی اس کام کے پورا ہونے کے لیے مل گیا جو علم الہی میں تجویز ہو چکا تھا۔
مراد اس کام سے ہلاکت ہے کفار کی، یعنی دونوں پانی مل کر طوفان بڑھا جس میں سب غرق ہو گئے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو طوفان سے محفوظ رکھنے کے لیے تختوں اور میخوں والی کشتی پر، جو کہ ہماری نگرانی میں پانی کی سطح پر روا تھی، مع مومنین کے سوار کیا۔ یہ سب کچھ اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا جس کی بے قدری کی گئی تھی۔ مراد نوح علیہ السلام ہے، اور چونکہ رسول اور اللہ تعالی کے حقوق میں تلازم ہے، اس میں کفر باللہ بھی آ گیا، پس یہ شبہ نہ رہا کہ یہ غرق کفر باللہ کے سبب نہ ہوا تھا، اور ہم نے اس واقعے کو عبرت کے واسطے حکایات اور تذکروں میں رہنے دیا۔ سو کیا کوئی نصیحت کرنے والا ہے؟ مقصود اس سے ترغیب ہے تذکر کی۔ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا، یعنی جس چیز سے ڈرانا واقع ہوا تھا وہ کیسا پورا ہو کر رہا۔ تو اس ڈرانے کا حاصل بھی عذاب ہی ہو گیا۔ غرض عذاب الہی کے دو عنوان ہو گئے، ایک خود عذاب اور دوسرا وعدہ الہی کا پورا ہونا۔ اور ہم نے قرآن کو، جو کہ مشتمل ہے ایسے قصص مذکورہ پر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، سب کے لیے عموماً بوجہ واضح ہونے بیان کے، اور عرب کے لیے خصوصاً بوجہ عربی زبان کے۔ سو کیا اس قرآن میں ایسے مضامین نصیحت کے دیکھ کر کوئی نصیحت کرنے والا ہے؟ یعنی کفار مکہ کو بالخصوص ان قصص سے ڈرنا چاہیے۔ معارف و مسائل۔ مجنون وازدجر۔ وازدجر کے لفظی معنی ہے ڈانٹ دیا گیا، اس کا عطف لفظ قالو پر ہے، اس لیے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون بھی کہا اور پھر ان کو ڈانٹ دھمکا کر تبلیغ رسالت سے روکنا بھی چاہا۔ جیسے کہ ایک دوسری آیت میں ہے کہ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ اپنی تبلیغ و دعوت سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھراؤ کر کے مار دیں گے۔ عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کہیں پاتے تو بعض اوقات ان کا گلا گھونٹ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب افاقہ ہوتا تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ 950 سال قوم کی ایسی ایذاؤں کا جواب دعاؤں سے دے کر گزارنے کے بعد آخر میں عاجز ہو کر بددعا کی، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، جس کے نتیجے میں یہ پوری قوم غرق کی گئی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، یعنی زمین سے ابلنے والا پانی اور آسمان سے برسنے والا پانی دونوں اس انداز پر مل گئے جس سے اللہ تعالیٰ کا مقدر کیا ہوا فیصلے کو پوری قوم غرق ہو جائے نافذ ہو گیا، جس سے اللہ تعالیٰ کا مقدر کیا ہوا فیصلہ کہ پوری قوم غرق ہو جائے نافذ ہو گیا کہ پہاڑیوں کی چوٹیوں تک بھی کسی کو پناہ نہ ملی۔ ذات الواح و دسر، الواح لوح کی جمع ہے بمعنی تختی، اور دسر دسار کی جمع ہے جس کے معنی میخ اور مسمار کے بھی آتے ہیں، اور اس ڈورے یا تار کو بھی کہا جاتا ہے جس سے کشتی کے تختے جوڑے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لِلذِّكْر ذکر کے معنی یاد کرنے اور حفظ کرنے کے بھی آتے ہیں، اور کسی کلام سے نصیحت و عبرت حاصل کرنے کے بھی۔ یہ دونوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں کہ حق تعالی نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ یہ بات اس سے پہلے کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوئی کہ پوری کتاب تورات یا انجیل یا زبور لوگوں کو برزباں یاد ہو، اور یہ حق تعالی ہی کی تیسیر اور آسانی کا اثر ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پورے قرآن کو ایسا حفظ کر لیتے ہیں کہ ایک زیر زبر کا فرق نہیں آتا۔ 1400 برس سے ہر زمانے، ہر طبقے، ہر خطے میں ہزاروں لاکھوں حافظوں کے سینوں میں یہ اللہ کی کتاب محفوظ ہے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے اپنے مضامین عبرت و نصیحت کو ایسا آسان کر کے بیان کیا ہے کہ جس طرح بڑے سے بڑا عالم و ماہر، فلسفی اور حکیم اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح ہر عامی جاہل جس کو علوم سے کوئی مناسبت نہ ہو وہ بھی عبرت و نصیحت کے مضامین قرآنی کو سمجھ کر اس سے متاثر ہوتا ہے۔ حفظ کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کیا گیا ہے، نہ کہ اجتہاد اور استنباط احکام کے لیے۔
اس آیت میں یسرنا کے ساتھ للذکر کی قید لگا کر یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے اور اس کے مضامین سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی حد تک اس کو آسان کر دیا گیا ہے، جس سے ہر عالم و جاہل، چھوٹا اور بڑا، یکساں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کریم سے مسائل اور احکام کا استنباط بھی ایسا ہی آسان ہو، وہ اپنی جگہ ایک مستقل اور مشکل فن ہے۔ جس میں عمریں صرف کرنے والے علماء راسخین کو ہی حصہ ملتا ہے، ہر ایک کا وہ میدان نہیں۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو قرآن کریم کے جملے کا سہارا لے کر قرآن کی مکمل تعلیم اس کے اصول و قواعد سے حاصل کیے بغیر مجتہد بننا اور اپنی رائے سے احکام و مسائل کا استخراج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی کا راستہ ہے۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر۔ جھٹلایا عاد نے، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا۔ ہم نے بھیجی ان پر ہوا تند ایک نحوست کے دن جو چلے گئے،
اکھاڑ مارا لوگوں کو، گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کی اکھڑی پڑی. پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا. اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا. جھٹلایا ثمود نے ڈر سنانے والوں کو، پھر کہنے لگے کیا ایک آدمی ہم میں کا اکیلا ہم اس کے کہے پر چلیں گے؟ تو ہم غلطی میں پڑے اور سودا میں. کیا اتری اسی پر نصیحت؟ ہم سب میں سے کوئی نہیں یہ جھوٹا ہے، بڑائی مارتا ہے. اب جان لیں گے کل کو کون ہے جھوٹا بڑائی مارنے والا. ہم بھیجتے ہیں اونٹنی ان کے جانچنے کے واسطے، سو انتظار کر ان کا اور سہتا رہ. اور سنا دے ان کو کہ پانی کا بانٹنا ہے، ان میں ہر باری پر پہنچنا چاہیے. پھر پکارا انہوں نے اپنے رفیق کو، پھر ہاتھ چلایا اور کاٹ ڈالا. پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا. ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھار، پھر رہ گئے جیسے روندی ہوئی باڑ کانٹوں کی. اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا. جھٹلایا لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں کو. ہم نے بھیجی ان پر آندھی پتھر برسانے والی، سوائے لوط کے گھر کے، ان کو ہم نے بچا دیا پچھلی رات سے. فضل سے اپنی طرف کے ہم یوں بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حق مانے. اور وہ ڈرا چکا تھا ان کو ہماری پکڑ سے، پھر لگے مکرانے ڈرانے کو. اور اس سے لینے لگے اس کے مہمانوں کو، پس ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں. اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اور پڑا ان پر صبح کو سویرے عذاب جو ٹھہر چکا تھا. اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا. اور پہنچے فرعون والوں کے پاس ڈرانے والے. جھٹلایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو، سب کو. پھر پکڑا ہم نے ان کو پکڑنا زبردست کا قابو میں لے کر. خلاصہ تفسیر، عاد نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، سو اس کا قصہ سنو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. اور وہ قصہ یہ ہے کہ ہم نے ان پر ایک سخت ہوا بھیجی ایک مسلسل نحوست کے دن میں، یعنی وہ زمانہ ان کے حق میں ہمیشہ کے لیے اس لیے منحوس رہا کہ اس روز جو عذاب آیا وہ عذاب برزخ سے متصل ہو گیا. پھر عذاب آخرت اس سے متصل ہو گیا جو ان سے کبھی منقطع نہ ہوگا. اور وہ ہوا لوگوں کو اس طرح ان کی جگہ سے اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں. اس تشبیہ میں علاوہ ان کے پھینکے جانے کے اشارہ ان کے طول قامت کی طرف بھی ہے. سو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہولناک ہوا. اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ ثمود نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، کیونکہ ایک پیغمبر کی تکذیب مستلزم ہے سب پیغمبروں کی تکذیب کو. اور کہنے لگے کیا ہم ایسے شخص کا اتباع کریں گے جو ہماری جنس کا آدمی ہے اور حشم و خدم سے اکیلا ہے؟ یعنی یا تو فرشتہ ہوتا تو ہم دین میں اتباع کرتے، یا صاحب خدم و حشم ہوتا تو دنیاوی امور میں اتباع کرتے، جبکہ بشر ہے اور وہ بھی اکیلا. نہ تو اتباع فی دنیا کو کوئی امر مقتدی ہے، نہ اتباع فی الدین کو. اور اگر ہم اس حالت میں اتباع کریں تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور بلکہ جنون میں پڑ جاویں. کیا ہم سب میں سے منتخب ہو کر اسی شخص پر وحی نازل ہوئی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے. شیخی یعنی تکبر کے مارے ایسی باتیں بڑائی کی کرتا ہے کہ لوگ مجھ کو سردار قرار دے لیں. حق تعالی نے صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے بکنے پر رنج مت کرو، ان کو عنقریب مرتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا شیخی باز کون تھا. یعنی یہی لوگ تھے کہ انکار نبوت میں کاذب تھے اور اتباع نبی سے بوجہ شیخی کے عار کرتے تھے. اور یہ لوگ جو اونٹنی کا معجزہ طلب کرتے تھے تو ہم ان کی درخواست کے موافق پتھر میں سے اونٹنی کو نکالنے والے ہیں. ان کی آزمائش ایمان کے لیے، سو ان کی حرکتوں کو دیکھتے بھالتے رہنا اور صبر سے بیٹھے رہنا. اور ان لوگوں کو جب اونٹنی پیدا ہو تو یہ بتلا دینا کہ پانی کنویں کا بانٹ دیا گیا ہے، یعنی تمہارے مواشی اور اونٹنی کی باری مقرر ہو گئی ہے، ہر ایک باری پر باری والا حاضر ہوا کرے. یعنی اونٹنی اپنی باری میں پانی پیوے اور مواشی اپنی باری میں. چنانچہ اونٹنی پیدا ہوئی اور صالح علیہ السلام نے اسی طرح فرما دیا،
سو اس باری سے وہ لوگ تنگ آ گئے اور انہوں نے اس کو قتل کرنے کی غرض سے اپنے رفیق قدار کو بلایا، سو اس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کو مار ڈالا۔ سو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، جس کا بیان آگے آتا ہے، وہ یہ کہ ہم نے ان پر ایک ہی نعرہ فرشتے کا مسلط کیا، سو وہ اس سے ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ لگانے والے کی باڑ کا چورا، یعنی کھیت یا مواشی وغیرہ کی حفاظت کے لیے جیسے کانٹوں وغیرہ کی باڑ لگا دیتے ہیں اور چند روز بعد سب چورا چورا ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ ہلاک و تباہ ہو گئے۔ عرب کے لوگ اس مشبہ بھی کو یعنی کھیت کے گرد کی باڑ کو شب و روز دیکھتے تھے تو وہ اس تشبیہ کو خوب سمجھتے تھے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت کرنے والا ہے؟ قوم لوط نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، کیونکہ ایک نبی کی تکذیب مستلزم ہے سب کی تکذیب کو۔ ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا بجز متعلقین لوط علیہ السلام کے، یعنی بجز مومنین کے، کہ ان کو اخیر شب میں بستی سے باہر کر کے عذاب سے بچا لیا اپنی جانب سے فضل کر کے۔ جو شکر کرتا ہے یعنی ایمان لاتا ہے، ہم اس کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں کہ قہر سے بچا لیتے ہیں۔ اور قبل عذاب آنے کی لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری داروگیر سے ڈرایا تھا، سو انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑے پیدا کیے، یعنی یقین نہ لائے۔ اور جب لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے بشکل مہمان آئے اور ان لوگوں کو حسین لڑکوں کا آنا معلوم ہوا تو یہاں آ کر ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو بری نیت سے لینا چاہا، جس سے لوط علیہ السلام اول گھبرائے، مگر وہ فرشتے تھے، سو ہم نے ان فرشتوں کو حکم دے کر ان کی آنکھیں چوپٹ کر دیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر ان کی آنکھوں پر پھیر دیے، جس سے اندھے بھٹ ہو گئے، اور بزبان قول یا حال ان سے کہا گیا کہ لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ پہلے تو یہ واقعہ طمس یعنی اندھے کرنے کا پیش آیا، اور پھر صبح سویرے ہی ان پر دائمی عذاب آ پہنچا اور ارشاد ہوا کہ لو میرے ڈرانے اور عذاب کا مزہ چکھو۔ یہی جملہ پہلے اندھے ہونے کے عذاب پر کہا گیا تھا، یہاں ہلاکت کے عذاب پر ہے، اس لیے کوئی تکرار نہیں، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے کی بہت سی چیزیں پہنچی۔ مراد موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات اور معجزات ہیں کہ ارشادات سے تشریعی طور پر اور معجزات سے تکوینی طور پر ان کو ڈرایا گیا، مگر ان لوگوں نے ہماری تمام ان نشانیوں کو جو ان کے پاس آئی تھیں، وہ آیات 9 آیتیں مشہور ہیں، جھٹلایا، یعنی ان کے مدلول و مقتضی توحید الہی اور نبوت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ورنہ واقعات کے وقوع کی تکذیب تو ہو نہیں سکتی۔ سو ہم نے ان کو زبردست صاحب قدرت کا پکڑنا پکڑا، یعنی جب ہم نے ان کو قہر اور غلبے سے پکڑا تو اس پکڑ کو کوئی دفع نہیں کر سکا۔ پس عزیز مقتدر سے مراد اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ ہے۔ معارف و مسائل، بعض لغات کی تشریح۔ سعر یہ لفظ آیات مذکورہ میں 2 جگہ آیا ہے۔ اول قوم ثمود کے ذکر میں ان کا اپنا قول ہے، اس میں سعر کا لفظ جنون کے معنی میں آیا ہے۔ دوسری جگہ یہی لفظ آگے آنے والی آیات میں حق تعالی کی طرف سے عذاب مجرمین کے ذکر میں آیا ہے، فی ضلال و سعر۔ یہاں سعر کے معنی جہنم کی آگ کے ہیں۔ حسب تصریح اہل لغت لفظ سعر ان دونوں معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ وَعَبَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، مراودت کے معنی کسی کو اپنی نفسانی شہوت پورا کرنے کے لیے بہلانا پھسلانا ہے۔ مراد یہ ہے کہ قوم لوط علیہ السلام چونکہ اپنی خباثت سے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے خوگر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان ہی کے لیے فرشتوں کو حسین امرد لڑکوں کی صورت میں بھیجا تھا، یہ شیاطین ان کو اپنی خواہش کا نشانہ بنانے کے لیے لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے۔ لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا تو یہ دروازہ توڑ کر یا اوپر سے چھلانگ کر اندر آنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے تو اس وقت فرشتوں نے اپنا راز ظاہر کیا کہ آپ کچھ فکر نہ کریں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم اللہ کے فرشتے ان کو عذاب دینے ہی کے لیے آئے ہیں۔ سورہ قمر کو قرب قیامت کے ذکر سے شروع کیا گیا تاکہ کفار و مشرکین جو دنیا کی ہوا و ہوس میں مبتلا اور آخرت سے غافل ہیں وہ ہوش میں آئیں۔ پہلے
قیامت کے عذاب کا بیان کیا گیا، اس کے بعد دنیا میں بھی ان کے انجام بد کو بتلانے کے لیے مشہور عالم اقوام کے حالات اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت پر ان کے انجام بد اور دنیا میں بھی طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، کیونکہ یہی سب سے پہلی دنیا کی قوم ہے جو عذاب الہی میں پکڑی گئی۔ یہ قصہ سابقہ آیات میں آ چکا ہے۔ مذکور صدر آیات میں 4 اقوام کا ذکر ہے: عاد، ثمود، قوم لوط، قوم فرعون۔ ان کے واقعات اور مفصل قصے قرآن کریم کے متعدد مقامات میں بیان ہوئے ہیں، یہاں ان کا اجمالی ذکر ہے۔ یہ 5 اقوام دنیا کی قوی ترین اور قابو یافتہ قومیں تھیں، جن کو کسی طاقت سے رام کرنا کسی کے لیے آسان نہ تھا۔ آیات مذکورہ میں ان پر اللہ کا عذاب آنا دکھلایا گیا، اور ہر ایک قوم کے انجام پر قرآن کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، یعنی اتنی بڑی اور بھاری تعداد والی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو دیکھو کہ وہ کس طرح اس عذاب کے سامنے مکھیوں مچھروں کی طرح مارے گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی مومنین و کفار کی عام نصیحت کے لیے اس جملے کو بار بار دہرایا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی اللہ کے اس عذاب عظیم سے بچنے کا راستہ قرآن ہے، اور قرآن کو نصیحت و عبرت حاصل کرنے کی حد تک ہم نے بہت آسان کر دیا ہے۔ بڑا بد نصیب اور محروم ہے جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ آگے آنے والی آیات میں زمانے نبوت کے موجودین کو خطاب کر کے بتلایا گیا ہے کہ زمانے کے منکرین و کفار دولت و ثروت، تعداد، طاقت و قوت میں عاد و ثمود اور قوم فرعون وغیرہ سے کچھ زیادہ نہیں ہیں، پھر یہ کیسے بے فکر بیٹھے ہیں؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اب تم میں جو منکر ہیں، کیا یہ بہتر ہے ان سب سے یا تمہارے لیے فارغ خطی لکھ دی گئی ہے ورقوں میں؟ کیا کہتے ہیں ہم سب کا مجمع ہے بدلہ لینے والا، اب شکست کھائے گا یہ مجمع اور بھاگے گا پیٹھ پھیر کر، بلکہ قیامت ہے ان کے وعدے کا وقت اور وہ گھڑی بڑی آفت ہے اور بہت کڑوی۔ جو لوگ گنہگار ہیں، غلطی میں پڑے ہیں اور سودا میں، جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں اوندھے منہ۔ چکھو مزہ آگ کا، ہم نے ہر چیز بنائی پہلے ٹھہرا کر، اور ہمارا کام تو یہی ایک دم کی بات ہے جیسے لپک نگاہ کی، اور ہم برباد کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو، پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ اور جو چیز انہوں نے کی ہے لکھی گئی ورقوں میں، اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا جا چکا۔ جو لوگ ڈرنے والے ہیں باغوں میں ہیں اور نہروں میں، بیٹھے سچی بیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے۔ خلاصہ تفسیر، یہ
کفار کے قصے اور کفر کی وجہ سے ان پر عذاب ہونے کے واقعات تو تم نے سن لیے، اب جبکہ تم بھی اسی جرم کفر کے مرتکب ہو تو تمہارے عذاب سے بچنے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیا تم میں جو کافر ہیں ان میں ان مذکورہ پچھلے لوگوں سے کچھ فضیلت ہے جس کی وجہ سے تم باوجود ارتکاب جرم کے سزا یاب نہ ہو، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں کوئی معافی نامہ لکھ دیا ہے؟ گو کوئی خاص فضیلت نہ ہو، یا ان میں کوئی ایسی قوت ہے جو ان کو عذاب سے بچا لے، جیسا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو غالب ہی رہیں گے، اور جبکہ ان کے مغلوب ہونے کے دلائل واضح موجود ہیں اور خود بھی اپنی مغلوبیت کا ان کو یقین ہے، تو پھر ایسی بات کہنا اس کو مستلزم ہے کہ ان میں کوئی ایسی قوت ہے جو عذاب کو روک سکتی ہے۔ یہ تین احتمال ہیں عذاب سے بچنے کے، بتاؤ کہ ان میں سے کون سی صورت واقع میں؟ پہلے دو احتمالوں کا بطلان تو ظاہر و باہر ہے، رہا تیسرا احتمال سو اسباب عادیہ کے اعتبار سے گو فی نفسی ہی ممکن ہے، مگر بدلالت دلائل وقوع اس کا نہ ہوگا، بلکہ اس کے عکس کا وقوع ہوگا جس سے ان کا کذب ظاہر ہو جاوے گا، اور وہ عکس کا وقوع اس طرح ہوگا کہ عنقریب ان کی یہ جماعت شکست کھاوے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ اور یہ پیشن گوئی بدر و احزاب وغیرہ میں واقع ہوئی، اور یہی نہیں کہ اس دنیاوی عذاب پر بس ہو کر رہ جاوے گا، بلکہ عذاب اکبر قیامت میں ہوگا کہ ان کا اصل وعدہ وہی ہے، اور قیامت کو کوئی ہلکی چیز نہ سمجھو بلکہ وہ بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے، اور یہ موعود اضحیٰ و امر ضرور واقع ہونے والا ہے، اور اس کے وقوع کے انکار میں یہ مجرمین یعنی کفار بڑی غلطی اور بے عقلی میں پڑے ہیں، اور وہ غلطی ان کو عنقریب جب علم الیقین مبدل بھی عین الیقین ہوگا ظاہر ہو جاوے گی، اور وہ اس طرح ہوگا کہ جس روز یہ لوگ اپنے منہوں کے بل جہنم میں گھسیٹے جاویں گے تو ان سے کہا جاوے گا کہ دوزخ کی آگ کے لگنے کا مزہ چکھو، اور اگر ان کو اس سے شبہ ہو کہ قیامت ابھی کیوں نہیں واقع ہوتی تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو باعتبار زمان وغیرہ کے ایک خاص انداز سے پیدا کیا ہے جو ہمارے علم میں ہے، یعنی زمانہ وغیرہ اس کا اپنے علم میں معین و مقدر کیا ہے، اسی طرح قیامت کے وقوع کے لیے بھی ایک وقت معین ہے، پس اس کا عدم وقوع فی الحال بوجہ اس کے وقت نہ آنے کے ہے۔ یہ دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ قیامت کا وقوع ہی نہ ہوگا، اور جب اس کا وقت آ جائے گا تو اس وقت ہمارا حکم اس وقوع کے متعلق بس ایسا یک بارگی ہو جائے گا جیسے آنکھ کا جھپکانا۔ غرض وقوع کی نفی تو باطل ٹھہری، اور اگر تم کو یہ شبہ ہو کہ ہمارا طریقہ اللہ کے نزدیک ناپسند اور مبغوض نہیں ہے تو اگر قیامت کا وقوع بھی ہو تب بھی ہم کو کوئی فکر نہیں، تو اس باب میں سن رکھو کہ ہم تمہارے ہم طریقہ لوگوں کو اپنے عذاب سے ہلاک کر چکے ہیں، جو دلیل ہے اس طریقے کی مبغوض ہونے کی، اور وہی تمہارا طریقہ ہے اس لیے مبغوض ہے، اور یہ دلیل نہایت واضح ہے، سو کیا اس دلیل سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اعمال علم الہی سے غائب رہ جاویں، جس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ان کے طریقے کے مبغوض ہونے کے باوجود سزا سے بچ جانے کا احتمال ہو، بلکہ جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں سب حق تعالی کو معلوم ہے، اعمال ناموں میں بھی مندرج ہے، اور یہ نہیں کہ کچھ لکھ لیا گیا ہو کچھ رہ گیا ہو، بلکہ ہر چھوٹی اور بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے، پس وقوع عذاب میں کوئی شبہ نہ رہا۔ یہ تو کفار کا حال ہوا، اور جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ بہشت کے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، ایک عمدہ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس، یعنی جنت کے ساتھ قرب حق تعالی بھی ہوگا۔ معارف و مسائل، بعض لغات کی تشریح۔ زبور کی جمع ہے، لغت میں ہر لکھی ہوئی کتاب کو زبور کہتے ہیں، اور اس خاص کتاب کا نام بھی زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ ادھا و امر، ادھا کے معنی زیادہ ہیبت ناک، اور امر مر سے ماخوذ ہے جس کے اصلی معنی کڑوے کے ہیں، اور ہر سخت اور تکلیف دہ چیز کو بھی مر اور امر کہہ دیا جاتا ہے۔ فی ضلال و سعر، ضلال کے معنی معروف ہیں گمراہی، اور سعر کے معنی اس جگہ جہنم کی آگ کے ہیں۔ اشیاءکم، اشیاء شیعہ کی جمع ہے جس کے معنی متبع اور پیروکار کے ہیں، مراد وہ لوگ ہیں جو عمل میں ان کے متبع یا مثل ہیں۔ مقعد صدق، مقعد کے معنی مجلس اور مقام کے ہیں،
اور صدق کے بمعنی حق ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ مجلس حق ہوگی جس میں کوئی لغو و بیہودہ بات نہ ہوگی۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ قدر کے لغوی معنی اندازہ کرنے اور کسی چیز کو حکمت و مصلحت کے مطابق اندازے سے بنانے کے ہیں۔ اس آیت میں لغوی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے عالم کی تمام مخلوقات کو اور اس کی ہر نوع و صنف کو ایک حکیمانہ انداز سے بڑا، چھوٹا اور مختلف حیت و صورت میں بنایا ہے۔ پھر ہر نوع و صنف کے ہر فرد کی تخلیق میں بھی حکیمانہ انداز بڑی حکمت کے ساتھ رکھا ہے۔ انگلیاں سب یکساں نہیں بنائیں، طول میں فرق رکھا، ہاتھوں پاؤں کے طول و عرض اور ان کے کھلنے بند ہونے، سمٹنے اور پھیلنے کے لیے اسپرنگ لگائے۔ ایک ایک عضو کے ایک ایک جز کو دیکھو تو قدرت و حکمت خداوندی کے عجیب و غریب دروازے کھلتے نظر آنے لگے۔ اور اصطلاح شرع میں لفظ قدر بمعنی تقدیر الہی بھی استعمال ہوتا ہے، اور اکثر ائمہ تفسیر نے بعض روایات حدیث کی بنا پر اس آیت میں قدر سے تقدیر الہی مراد لی ہے۔ مسند احمد، مسلم، ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مشرکین قریش ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تقدیر کے متعلق مخاصمت کرنے لگے تو اس پر یہ آیت قرآن نازل ہوئی۔ اس معنی کے اعتبار سے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ ہم نے تمام عالم کی ایک ایک چیز کو اپنی تقدیر ازلی کے مطابق بنایا ہے، یعنی ازل میں پیدا ہونے والی چیز اور اس کی مقدار، زمانہ و مکان اور اس کے بڑھنے گھٹنے کا پیمانہ عالم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ جو کچھ عالم میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی تقدیر ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ تقدیر کا یہ مسئلہ اسلام کا قطعی عقیدہ ہے، اس کا منکر کافر اور جو فرقے بتاویل انکار کرتے ہیں وہ فاسق ہیں۔ امام احمد، ابو داؤد، طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ لوگ مجوسی ہوتے ہیں۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بیمار پڑیں تو ان کی بیمار پرسی کو نہ جاؤ، اور مر جائیں تو ان کے کفن دفن میں شریک نہ ہو۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ تمت بعون اللہ سبحانہ وبحمدہ سورۃ القمر یوم الثلاثاء لستۃ من ربیع الثانی ویتلوها ان شاء اللہ تعالی سورۃ الرحمن۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔